السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے 12 ربیع الاول۔ ناظرین، 12 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب العالمین کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ ناظرین، آج اسی واللہ سے ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی ربیع الاول آیا ہے، جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی جیسے یہ ایک مکتوبہ فکر ہے، وہ جشن عید میلاد النبی جو آپ کا یہ نکالتے ہیں، جی جلوس نکالتے ہیں، اور تیسری عید کا نام دیا ہوا جشن عید میلاد النبی۔ پہلے نمبر پہ ایک جملہ اور ذہن میں آ گیا، جشن لفظ قرآن حدیث کے اندر ہے ہی نہیں ہے، اور آگے سے یہ دلیل دی جاتی ہے، جی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ جب اللہ کا فضل اور رحمت ہو تو اس کے اوپر آپ خوشی کریں۔ ناظرین، خوشی کرنا اور منانا بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو خیر ناظرین، اگلی بات ہم کرتے چلے۔ پھر دوسرا اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ دیکھیں دلیل عید میلاد النبی منانے کی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، وہ یہ دلیل دینی شروع کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، تیسرا اٹھتا ہے تو یہ کہتا ہے، جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی جب مکہ سے ہجرت کرنے لگے تو صحابہ کے ساتھ جلوس کی شکل میں نکلے، مدینہ گئے تو یہ دیکھیں جلوس ثابت ہو گیا۔ خیر ناظرین، آج ہم آپ کو چند علماء کی گفتگو سنانے جا رہے ہیں، ان کے اندر بیلوی مکتوب فکر کے بھی ہیں اور دیوبند مسلک اہل حدیث کے بھی ہیں۔ لیکن ناظرین، آپ اپنے کمنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا کہ کس بندے کے زیادہ کبھی مضبوط اور دلائل تھے، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ پہلے تو ناظرین یہ ہم گفتگو سن لیں تمام علماء کرام کی، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کرتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ وجہ انداز پر جشن ولادت صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے ادوار میں بھی منایا جاتا تھا۔ یہ ایک عوامی وسوسہ ہے، برائے کرم اس وسوسے کا جواب ارشاد فرما دیجئے۔ میرے بھائی دیکھو، ہر کام جو ہے اس میں یہ دلیل نہیں لی جائے گی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے وہ کام کیا یا نہیں کیا۔ دراصل اصول یہ کہ ہر وہ کام جائز ہے جس کا اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع نہ فرمایا۔ تو مروجہ انداز جشن ولادت شریعت میں منع نہیں ہے۔ ہم ان بتیوں اور بلبوں کی روشنی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا ان دنوں پنکھے بھی نہیں تھے، اب پنکھے کجا اے سی کا سلسلہ ہے، اے سی کا ڈبہ بھی اب پرانی چیز ہو گئی، اب تو سینٹرل اے سی کا نظام چل پڑا ہے، پوری پوری عمارتیں فل ایئر کنڈیشنڈ ہوتی ہیں۔ پہلے گھوڑے اور اونٹوں کی سواریاں تھیں، اب جناب وہ ہوائی جہاز فضاؤں میں اڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں چراغ تھا، تو پھر آپ بتیوں کی روشنی میں نہ بیٹھا کریں، پنکھوں سے بھی تمتع نہ فرمائیں، اے سی کو بھی اپنے گھر سے نکالا دے دیں۔ اس طرح کی ہزاروں مثالیں قائم کی جا سکتی ہیں کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں نہیں تھا، تو دینی مثالیں لے لیجیے۔ مسجد کی اگر مثال دوں تو یہ دنیاوی ہے دینی، یہ کوئی بتائے گا مجھے؟ بھائی اسلامی بھائی اتنے تشریف فرمائے، مسجد کی مثال دوں تو دینی کہلائے گی دنیاوی؟ دینی کہلائے گی نا۔ اب دینی مثال لے لیجیے۔ اس وقت آپ کی مسجدیں لینتھر کی بنتی ہیں، ٹھیک ہے، کانکریٹ کی، اور اس پر کئی کئی منزلہ عمارات تعمیر ہوتی ہیں۔ تو مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام لینتھر کی تھی؟ کیا لینتھر کی تھی؟ نہیں تھی نا۔
تو مسجد نبوی کی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کے ستون عالی شان جو تھے وہ کھجور کے درخت کے تنوں پر تنے تھے، اور نہ اس پہ فرش پر ماربل بچھا ہوا تھا، نہ آپ کے یہ موزائک ہوا تھا، نہ کارپیٹ تو خیر تصور نہیں، مطلب یہ کہ کچی زمین شریف تھی وہ، اور چھت مبارک بھی بالکل سادہ سی چھت تھی، لینتر کی نہیں تھی۔ اب بتائیے کہ اب یہ جو مسجدیں آپ بنا رہے ہیں وہ پھر یہ کہ اگر میں کہوں کہ اذان سے پہلے درود شریف جو ہے وہ پڑھنا کار ثواب ہے، تو پھر کوئی کہے گا مجھے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے کیا درود شریف پڑھا تھا اذان سے پہلے، یہ شاید کوئی کہے، تو میں ان سے پھر یہ مؤدبانہ عرض کرتا ہوں کہ کیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مائک پر اذان دی تھی؟ پر جو بلال حبشی نے کیا وہ کرے نا، کیا انہوں نے مائک پر اذان دی تھی؟ ظاہر مائک پر اذان نہیں دی تھی۔ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ قرآن پاک چمڑے پر لکھا جاتا تھا، درخت کے پتوں پر، چھلکوں پر تحریر کیا جاتا تھا۔ یہ جو پرنٹنگ ہو رہی ہے اب، اور ایک سے ایک دیدہ زیب پرنٹنگ ہو رہی ہے، چھپائی ہو رہی ہے، یہ پریس کہاں تھے پہلے؟ نہ یہ کاغذات پر اس طرح لکھا جاتا تھا قرآن شریف خوش خطی کے ساتھ۔ صحابہ کرام کے دور میں نہیں قرآن شریف تھا، اور پھر بعض اوقات کوئی دلیل دو تو اگلا بولتا ہے کہ بخاری شریف کی ہم کو دلیل دو، تو پہلے اس کی خدمت میں عرض ہے کہ پہلے یہ بتاؤ کہ کیا بخاری کس صحابی نے لکھی ہے بھائی، یہ تو بتاؤ، بخاری کی دلیل تو آپ مانگ رہے ہو، کس صحابی نے لکھی ہے؟ یقیناً کسی صحابی نے لکھی، بخاری کی تو بہت بعد میں لکھی گئی۔ اسی طرح آپ بولو سیاہ ستہ کی دلیل دو، تو سیاہ ستہ بھی یہ سب بعد میں مدون ہوئی ہے۔ ایمان تعلق کا نام ہے، سن لو، ایمان تعلق کا نام ہے، داڑھی میں ایمان نہیں رکھا۔ میں دعوے سے بات کر رہا ہوں، روئے زمین کا کوئی عالم دین اس بات کو مسترد کرنے کی جرات نہیں کرتا۔ ایمان داڑھی میں نہیں رکھا، داڑھی ایمان میں ہے، داڑھی ایمان میں ہے، کیونکہ حضور کی سنت ہے، یہ بھی مصطفیٰ سے تعلق کی علامت ہے۔ کیوں رکھتے ہیں داڑھی؟ بولیے، محبوب سے سنت ہے نا، سنت ہے تو محبوب کی سنت کو اپناتے ہیں تو کوئی تعلق ہے تو اپناتے ہیں نا۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ حکم تو آ گیا نماز پر، قرآن میں تو طریقہ ہی نہیں بتایا، کیسے پڑھیں؟ تو حضور نے فرمایا تمہیں کیا پریشانی ہے، تمہارا تو تعلق ہے میرے ساتھ۔ آقا تو کیا کریں؟ حدیث بخاری فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تمہیں تو کسی مدرسے میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دیکھو جیسے میں کرتا ہوں بس اسی طرح کرتے جایا کرو، نماز ہو جائے گی۔ تو نماز حضور کے تعلق سے سیکھی۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو خوشیاں میلاد کی ہیں یہ کیوں ہیں؟ ان کا تعلق ہے، اور جہاں خوشیاں نظر نہ آئیں سمجھ لو وہاں تعلق نہیں۔ ایک سادہ بات سمجھاتا ہوں، کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے، کسی کے گھر، آپ نے کبھی دیکھا کہ بیٹا تو آپ کے گھر پیدا ہو اور خوشیاں تیسرے چوتھے گھر والے منا رہے ہوں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ خوشیاں کون مناتا ہے؟ گھر والے۔ کیوں؟ ان کا تعلق ہے، اور چوتھے گھر کا تعلق نہیں ہے، وہ خوشیاں نہیں مناتا۔ یہ میلاد کا مختصر فلسفہ ہے۔ جو حضور سے تعلق رکھتے ہیں وہ جو اپنے بیٹے کی ولادت کی خوشی مناتا ہے وہ کہتا ہے کروڑ بیٹے کی خوشیاں قربان مصطفیٰ کی ولادت پر۔ یہ بہن فرماتی ہیں کہ یہ میلاد منانے کا سنت کے مطابق طریقہ بتا دیجئے کیا ہے، کیونکہ اگلا مہینہ ربیع الاول کا آ رہا ہے
اور بھی کچھ پوچھا ہے وہ بعد میں شامل کرتے ہیں. دیکھیے پہلے سمجھ لیں کہ میلاد کہتے کس کو ہیں. میلاد کا جو ہمارے ہاں شرعی تصور ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے واقعات بیان کرنا، آپ کے مناقب، آپ کے کمالات، آپ کے فضائل کا تذکرہ کرنا، آپ کے معجزات کا بیان کرنا، اور اسی طریقے سے اس میں جو مزید چیزیں بھی شامل ہیں کہ جلوس نکالنا، نعت خوانی کرنا، ذکر کی محفل منعقد کرنا، ان سب کے مجموعے کو میلاد کہہ دیا جاتا ہے کہ جی میلاد منا رہے ہیں. تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ اگر کوئی چیز ان میں سے شرعی طور پہ ممنوع ہوگی، ناجائز ہوگی، اس کو نہیں کر سکتے ہیں، اور جس کو شریعت نے منع نہیں کیا ہے وہ کرنا بالکل جائز ہوگا. تو میلاد کے بارے میں عرض کر رہے تھے کہ اگر اس میں منکرات شرعیہ سے محفوظ رہا جائے، یعنی جس کو شریعت برائی کہتی ہے، ناجائز فعل کہتی ہے، اس سے اگر انسان باز رہے، صرف جائز کام کرے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. یہ کوئی مطلب دلیل نہیں ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں باقاعدہ میلاد نہیں منائی جاتی تھی اس لیے ناجائز ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باقاعدہ بہت سارے مذہبی امور نہیں ہوتے تھے لیکن بعد میں ہوتے رہے، جیسے جمع قرآن کا مسئلہ ہے، قرآن پہ اعراب لگانے کا مسئلہ ہے. آج کل جیسے ہمارے ہاں دارالعلوموں کا قیام ہے، دینی مدارس کا قیام ہے، اس میں سلیبس کو مختص کرنا، پھر اس سلیبس کو مخصوص اوقات میں ختم کرنا، پھر سہ ماہی، شش ماہی، 9 ماہی، سالانہ امتحانات ہونا، دورہ حدیث کے اندر آخر میں دستار بندی وغیرہ کرنا، ختم بخاری کرنا، اسی طرح مسجدیں پکی بنانا، ان میں قالین بچھانا، مائک پر بیان کرنا، پھر نمازوں کی جماعت کے اوقات مخصوص اور متعین کرنا، یہ سب کے سب نئی چیزیں ہیں. زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن چونکہ شریعت کے خلاف نہیں ہیں، دین کی تقویت و ترقی کا سبب بنتے ہیں، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر کے انہیں مذہب کے قریب کرتے ہیں، اس لیے ان کے اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں. اور صرف اہتمام میلاد کے لیے ایک دلیل میں عرض کرتا ہوں، جو سیاہ ستہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ میں اسی دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کا روزہ مستقل رکھ کر اس کا اہتمام فرمایا اور وجہ اپنی پیدائش کو قرار دیا. تو معلوم ہوا کہ یہ تصور بہرحال اس زمانے میں بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ بہت بڑا واقعہ ہے، اور بڑے واقعے کی یادگار منانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کو اختیار کرنا یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ رہا ہے. میلاد کیوں منایا جاتا؟ میلاد رسول اللہ نے خود منایا ہے، اس لیے منایا جاتا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، جو اس پر سری وضاحت موجود ہے. صحابہ کرام حضور کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور آپ یہ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سئل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الاثنین، حضور آپ یہ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ارے بھائی حضور سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ نبی جو کام کرے وہ جائز ہوا کرتا ہے؟ تو جب شاہد صاحب یہ بات مجھے اور آپ کو پتا تو کیا صحابہ کو پتا نہ تھی؟ صحابہ کو پتا تھی، لیکن پھر بھی سوال کرتے ہیں کہ حضور آپ یہ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور یہ بھی جواب دے سکتے تھے کہ میں نبی ہوں، میں رکھ رہا ہوں تو تم بھی رکھو. صحیح. حضور یہ بھی جواب دے سکتے تھے کہ میں نبی ہوں، میرا ہر عمل شریعت ہے، تم بھی کرو. حضور یہ بھی جواب دے سکتے تھے کہ ٹھیک ہے میں جو کر رہا ہوں یہ جائز ہے، تم بھی کرو. نہیں، حضور سے جب پوچھا گیا کہ حضور آپ ہفتے میں اور دنوں میں نہیں، آپ صرف پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا فیہ ولدتو، آج میرا میلاد ہے. سبحان اللہ. فیہ ولدتو، آج میرا میلاد ہے. تو حضور علیہ السلام تو اپنا میلاد ہر ہفتے مناتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گویا کہ روزہ رکھ کر اس کا تشکر ادا کرتے ہیں. یعنی سید عالم خود بتا رہے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی نعمت ہوں اور اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا انعام ہوں کہ میں خود اپنی پیدائش کے دن کو نہیں بھول رہا. اور اللہ تعالیٰ کی سند جس پہ یہ ہے کہ لقد کانا لکم فی رسول اللہ، بالکل، اور یہ حضور کی سیرت ثابت ہے. یعنی حضور نے ہمیں یہاں سے درس دیا کہ جب میں نے اپنے پیدائش کے دن کو نہیں بھلایا تو تم میرے پیدائش کے دن کو کیوں بھلا رہے ہو؟ میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ میلاد کے معنی پیدائش، کہیے گا، جنم، برتھ. آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو برتھ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں آپ. عربی میں برتھ سرٹیفکیٹ آج بھی تمام عرب ملکوں میں چلے جاؤ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے شہادہ میلاد. تو میلاد کے معنی کیا ہوئے؟ اونچی. اچھا اب سمجھدار لوگوں یہ بتاؤ میلاد مخلوق کا ہوتا ہے یا خالق کا؟
खालिक पैदा करने वाला अल्लाह, मखलूक जो पैदा हुए, तो मीलाद किसका होता है? तो मीलाद पूछना चाहते हो, मखलूक तो पैदा ही हुई है, फिर भी पूछना चाहते हो मीलाद मनाना कहाँ लिखा है? खालिक पैदा नहीं होता, मखलूक पैदा होती है। तो मीलाद मनाने वाले यही बताते हैं हम नबी को मखलूक मानते हैं, इसीलिए मीलाद मनाते हैं। अगर उनको खालिक मानते या उसका शरीक मानते या उसका जुज या मिसल मानते तो कभी मीलाद ना मनाते। तो अच्छा, आप कहते हैं मीलाद कहाँ लिखा है? ए इंसान, तेरा मीलाद कुरान में लिखा है। हजरत आदम का मीलाद कुरान में, हजरत हव्वा का मीलाद कुरान में, हजरत इब्राहिम का मीलाद कुरान में, हजरत मूसा का मीलाद कुरान में, हजरत मरियम का मीलाद कुरान में, हजरत ईसा का मीलाद, बल्कि इंसान का मीलाद कुरान में बयान हुआ। अगर अरबी आती है तो लफ्ज वोलेदा के माना बताओ। मैं अभी आयत पढ़ देता हूं कुरान की। जिसने ये सवाल किया है उसको अगर अरबी आती है तो वोलेदा के माने बताए। नहीं मालूम? वल्द लिखते हो ना, मैं वल्द फलां, मैं वल्द फलां बेटा हूं, उसका वोलेदा के माने पैदा होना। कुरान की आयत सूरह मरियम, अल्लाह फरमाता है वसलामुन अलैहि यौमा वुलिदा। यौम दिन को कहते हैं, वुलिदा पैदाइश के दिन। अल्लाह फरमाता है सलाम हो उस पर जिस दिन पैदा हुआ। नबी का जिक्र है, हजरत याह्या, हजरत ईसा का जिक्र है। अल्लाह फरमा रहा है नबी के यौम पैदाइश पर सलाम हो। अल्लाह सलाम भेजे और तुम पूछो कहां लिखा है? पढ़ो तो सही कुरान को। अल्लाह फरमा रहा है नबी के यौम पैदाइश पर क्या हो? ऊंची वो खास दिन है, तभी अल्लाह ने सलाम भेजा है ना। सबूत कुरान से मिला या नहीं मिला? मेरी किताब है इस्लाम की पहली ईद, उर्दू इंग्लिश में ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन ने छापी है, बाजार में मिलती है, इंटरनेट पर मौजूद है। मेरे नाम का पेज है kaukabnurani.com। मेरी किताबें उर्दू इंग्लिश में मौजूद है, वहां पढ़ लो। जितने एतराज करते हैं ना, सारे जवाब मैंने दिए हैं। तो ये मुख्तसर मैंने बताया आपको। इस मौजू पर मेरी तकरीरें मौजूद हैं, वो सुन लेना, लेकिन आपको मैंने इतना इशारा करके सबूत दे दिया। इसका माना ये है कि बिदअती तौबा से महरूम क्यों हो जाता है? बिदअत करने वाला ये समझता है कि नऊज़ बिल्लाह हुजूर ने पूरा दीन नहीं पहुंचाया। ना ईमान से कहें, ठंडे दिल से अल्लाह के काबे में बैठे हो, हुजूर पाक ने दीन का कोई ऐसा हुक्म है जो नहीं पहुंचाया? हुजूर ने वजू सिखलाया है कि नहीं? उंगलियों में खिलाल करना भी सिखलाया है कि नहीं? हुजूर ने मसा करना भी सिखलाया है कि नहीं? हुजूर पाक ने गुस्ल करना भी सिखलाया है कि नहीं? हुजूर पाक ने गुस्ल जनाबत और गुस्ल निजाफत भी समझाया है कि नहीं? हुजूर पाक ने हैद और निफास के मसाइल भी समझाए हैं कि नहीं? हुजूर पाक ने रिज़ात के मसाइल भी समझाए हैं कि नहीं? हुजूर पाक ने इस्तंजा करने के मसाइल भी समझाए हैं कि नहीं? ये सारा दीन हुजूर ने समझा दिया, सिर्फ मीलाद नहीं समझाया अपना। खुदा के लिए डरो अल्लाह से। अगर मीलाद दीन होता तो मोहम्मद मदनी हुक्म देते और सबसे पहले अपने अब्बा आदम हजरत इब्राहिम और इस्माइल का मीलाद बनाते। और अगर दीन होता तो सबसे पहले अहले बैत रसूलुल्लाह और असहाब रसूलुल्लाह अबी बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, हुसैन मनाते। अगर उन्होंने नहीं मनाया, हुजूर ने हुक्म नहीं दिया, तो वादे हो गया ये बिदअत। एक ठंडे दिल से सोचें, ऐसे नहीं है कि बस कह दिया हाँ जी वहां भी है जी, वहां भी है जी, नबी को नहीं मानते तो नमाज तुम्हारे बाप की पढ़ते। नबी को नहीं मानते हैं तो अजान क्यों देते हैं? नबी को नहीं मानते हैं तकबीर क्यों कहते हैं? नबी को नहीं मानते हैं तो अशहदु अल्ला इलाहा पे उंगली तक खड़ा करना क्यों कहते हैं? नमाज के अंदर दरूद क्यों पढ़ते हैं? ऐसे कहना भाई नबी को नहीं मानते, तुम मानते हो नबी को, जो बिदअत वाले।
عید میلاد منانا حرام ہے؟ سعودی عرب کے مفتی اعظم نے فتویٰ دیا ہے. جی، عید میلاد منانا اسلام میں اضافہ ہے، اسلام میں ویلڈنگ ہے، ٹاٹ کی پیوند کاری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جتنے ربیع الاول آئے کبھی عید میلاد نہیں منائی. مجھے کل ہی کسی بھائی نے کلپ بھیجا حضرت قادری صاحب کا، وہ کھول کے بیٹھے ہیں کتابیں، 10ویں صدی میں اس نے منایا، 12ویں صدی میں اس نے منایا، 9ویں صدی میں اس نے منایا، 8ویں صدی میں اس نے منایا، بزرگوں کے حوالے دے رہے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے یہ حوالے دے کے کیا کمال کر لیا؟ یہ تو ہم خود مان رہے ہیں کہ یہ کام شروع ہوا ہے 6 صدی ہجری کے لاسٹ میں. ملک مظفر نے، شاہ اربل نے اس بدعت کی بنیاد رکھی. اگر آپ کو دعویٰ ہے ایمان کا، عقیدے کا، تو مجھے دکھاؤ ابو بکر نے منایا، عمر، عثمان، طلحہ، سعد، سعید، زبیر رضوان اللہ علیہ مجمعین نے منایا. صحابہ کا دور جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا تھا بہترین دور میرا، پھر میرے بعد، پھر اس کے بعد تابعین نے منایا، تبع تابعین نے منایا، محدثین نے منایا، ائمہ دین نے منایا. یہ تو 6 صدی ہجری سے آپ نے اس کی بدعت کی بنیاد رکھی ہے، اور آپ اب پیش کر رہے ہو پبلک کے سامنے کتابیں کھول کے کہ دیکھو جی فلاں نے منایا. 6 کے بعد تو یہ بدعت کسی نہ کسی صورت میں باقی رہی، اور جو وقت گزر رہا ہے اس بدعت کے اندر خباثتیں اور بھر رہی ہیں. سینما کے اندر بھی فلمیں اس دن خوشی کے ساتھ چلائی جاتی ہیں. ملتان کے اندر چادر شریف والی ایک سرکار ہے، اس نے 70 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا کیک بنایا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. 1400 کلو مکھن ڈلا ہے اس میں، 5000 انڈے ڈلے ہیں، 600 کلو چینی ڈلی ہے، 600 کلو میدا ڈلا ہے. ملتان میں جس کے پڑوس میں محمد کو ماننے والے تھر کے اندر اس کے بچے بھوک سے مر گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اس رسول کے نام پر ڈرامے بازی کرتے ہو کھانے پینے کی، جس کے پاس اس کے مرید نے آ کے بطن سے کپڑا اٹھا کر کہا تھا پیارے حبیب پتھر باندھا ہوا ہے. آپ نے اپنا کپڑا اٹھا کر کہا تھا میرے صحابی تو نے 1 باندھے ہیں، تیرے رسول نے 2 باندھے ہیں. تو نے 1 باندھے ہیں، تیرے حبیب نے 2 باندھے ہیں. جس کے پاس غلام آئے تھے تو سیدنا علی نے سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو بھیجا تھا، جا بابا سے مانگ کے لا. اور اس نے آ کر کہا تھا بابا چکی چلا چلا کے ہاتھوں پہ بنت رسول کے چھالے پڑ گئے ہیں، جھاڑو دے کے بالوں میں مٹی پڑ گئی ہے، پانی کی مشکی سے اٹھا اٹھا کر نشان پڑ گئے ہیں. آپ کے پاس آج اللہ نے فروانی دی ہے، غلام آئے ہیں، 1 مجھے بھی دے دو. پیارے حبیب نے کہا تھا یہ اصحاب صبح کو چھوڑ کر میں اپنے گھر والوں کو رجا دوں، میں ان غلاموں کو بیچوں گا یا ان کی محنت سے جو پیسہ آئے گا اپنے صحابہ پہ خرچ کروں گا. 70 فٹ لمبا کیک بنانے والے بابا جی تھر کے معصوم بچے تجھے نظر نہ آئے جو دودھ کی پیاس سے بلک بلک کے مر گئے؟ سندھ کے ریگستانوں میں پڑے ہوئے کلمہ گو محمد کے امتی نظر نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کیک پہ جتنا خرچہ ہوا اتنے سے تو غریب کے 100 گھرانوں کا سال کا خرچہ چل جاتا، جو اچار سے روٹی کھا لیتے ہیں، جن کے گھر میں اچار بھی نہیں ہے. یہ عید میلاد النبی کے نام پہ ہی ساری بدعات چل رہی ہے جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت رہی ہے. کہ اگر منانا ثابت ہے، ثابت نہیں تو کیا حرج ہے؟ یہ بھی اکثر سوال ہوتا ہے. کیا حرج ہے اگر کوئی شخص 12 ربیع الاول کو اس طریقے سے جھنڈیاں اور جلوس یہ تمام چیزیں کرتا ہے؟ تو یہ منع بھی کہیں نہیں ہے. جب منع نہیں ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ اگر یہی قاعدہ بنا لیا جائے کہ جو چیز منع نہیں ہے وہ کر لی جائے، تو میں آپ کو چھوٹی سی بات صرف بتاتا ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری کتاب الاذان چیپٹر میں 608 نمبر حدیث، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ چیپٹر میں 859 نمبر حدیث، کہ جب اذان دی جاتی ہے تو اذان کی آواز سے شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے. تو کیا حرج ہے کہ ہم جنازے کی نماز اور عید کی نماز کی بھی اذان لے لیا کریں؟ یہ ہے علمی جواب، منطقی جواب، لاجیکل. کوئی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ یہ جرت ہی نہیں کرے گا. تو ہم کہتے ہیں بھائیو جرت کرو، اذان دینا کوئی برا کام ہے؟ اذان سے تو شیطان بھاگتا ہے. تو بعض لوگ تو شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے پڑھتے خالی عید کی نماز ہے. عید کی نماز کی تو 2 اذانیں ہونی چاہیے تاکہ شیطان بھاگے.
وہ کہیں گے نہیں ثابت نہیں، تو ہم کہتے ہیں بھئی آپ نے خود فارمولہ بنایا ہے کہ ثابت نہیں تو کیا ہوا، منع تو کوئی نہیں، تو منع کہاں ہے اذان دینا؟ جنازے کی نماز کی اذان، عید کی نماز کی اذان ہمیں دکھائیں دنیا کی کس حدیث میں منع ہے؟ کوئی نہیں منع، کرتے کیوں نہیں؟ ثابت نہیں۔ تو بھئی ہم بھی تو یہی بات کر رہے ہیں کہ خالی یہ بات کر دینا کافی نہیں ہے۔ اب یہ ساری جو بیماریاں نا پبلک کی، مجھے اس لیے پتا ہے کہ میں خود 31 سال بریلوی رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کیا جھوٹے اس طرح کے دعوے پروپیگیٹ کیے جاتے ہیں۔ میں دیوبندیوں کے ساتھ بھی رہا ہوں، اہل حدیثوں کے ساتھ بھی، شیعوں کے ساتھ بھی رہا ہوں، جنہوں پنجابی کہتے ہیں نا دائیاں کو ٹیڈ نہیں چھپے ہوتے۔ یہ کیا کیا طریقوں سے امت کو ورگلایا جاتا ہے۔ اب سوال نمبر اسی کانٹیکسٹ میں پھر یہ بھی مثال دی جاتی ہے، دیکھیں جی اقبال ڈے منایا جاتا ہے، جناح ڈے منایا جاتا ہے، 14 اگست منائی جاتی ہے، اور بچوں کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے، نبی واری انہوں موت پہ جاتی ہے۔ یہ بغض ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، معاذ اللہ استغفر اللہ والعیاذ باللہ، یہ بغض نہیں ہے۔ آپ معاملہ دیکھیں احتیاط کس طرف ہے، منائیں، ہر ہفتے منائیں، سوموار کا روزہ رکھیں، جو چیز ثابت ہے اس کو کریں، اور جہاں معاملہ ایسا ہے وہاں پیچھے ہٹ جائیں۔ تو یہ جناح ڈے کی اور اقبال ڈے اس کو کون ہم شرعی طور پہ کہتے ہیں وہ تمام چیزیں صحیح ہیں، اور وہ کون سی وہ شریعت کے محدثین ہیں کہ جن کی ایگزامپلیں ہمیں پیش کی جا رہی ہیں۔ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ استغفر اللہ ان دنیا داروں کے پیچھے ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ کمپیئر کریں گے، ان کو ان کے ساتھ اینالوجی بنائیں گے؟ ان کی یہ ظلم ہے۔ اس طریقے سے کس نے کہہ دیا کہ یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا جائز نہیں؟ حدیث تو بالکل واضح ہے، کھولے صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سوموار کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، میں اسی دن پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر قرآن نازل کیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہر ہفتے میں سوموار کا روزہ رکھ کر اپنا میلاد منایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بالکل ہم میلاد منا سکتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظر فرمائی۔ ناظرین میں حیران ہو رہا ہوں، مولوی حضرات دلیلیں یہ دے رہے ہیں کہ جی قرآن پاک کی آیتیں پڑھ پڑھ کے یہ دیکھیں جی اس سے جشن عید میلاد النبی جی ثابت ہو گیا۔ ناظرین یہ جو آیتیں دلیلیں دیتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، تو ناظرین آیا کہ ان آیتوں کا مفہوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالی عنہ کیا ان کو سمجھ نہیں آیا معاذ اللہ جو ان کو سمجھ آ رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے نہیں منائی یہ تیسری عید جشن عید میلاد النبی۔ لیکن ناظرین اگلی بات ہم کرتے چلے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول والدین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین سے ملاقات کی، اور حیرانگی والی بات یہ ہے آج تک میں نے یہ ایک مکتوب فکر ہے جو جشن عید میلاد النبی کی بات کرتا ہے، جلوس نکالتا ہے، کبھی میں نے ان کے علماء سے وہ خطبہ نہیں سنا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھا تھا۔ کون سا؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کے ساتھ ملاقات کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالیٰ نے آئے تو چادر چہرے سے ہٹا کر فرمانے لگے محبوب علیہ السلام جی آپ کا دنیا میں آنا بھی بڑا کمال تھا، اعلیٰ تھا، اور آپ کا دنیا سے جانا بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ اتنے جذباتی ہو گئے ہیں، وہ کہنے لگے ہیں، کہہ رہے ہیں جی جس بندے نے یہ بات کہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب العالمین سے ملاقات کر لی ہے، میں اس بندے کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا، صحیح البخاری کے اندر موجود ہے۔ آج تک بریلوی مکتوب فکر کسی مولوی نے یہ نہیں پڑھا خطبہ۔ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم وممن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ کبھی یہ خطبہ نہیں سنایا؟ یہ ناظرین عربی تو پڑھ کے میں نے سنا دی، ترجمہ آپ خود صحیح البخاری کھول کے پڑھیے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ خطبہ یہ جو مکتوب فکر ہے یہ کیوں نہیں عوام الناس کو سناتا۔ تو خیر ناظرین
اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی کیفیت کیا تھی اور اہل بیت کی کیفیت کیا تھی. صحیح بخاری کا مطالعہ کریں، آپ کو ہر چیز کا علم ہو جائے گا. میں حیران اس چیز پہ ہوتا ہوں، دکھ مجھے اس چیز کا ہوتا ہے، یہ ایسے لوگ بھی ہیں جو لوگوں کو خود ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے. کہتے جی تسی نہ ترجمے نہ پڑھے ہو ورنہ معاذ اللہ تسی گمراہ ہو جاؤ گے. استغفر اللہ معاذ اللہ. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا، احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.